الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ناظرین، آپ تمام کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے اعتکاف کے متعلق۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت طیبہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ رہی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان مبارک کے آخری عشرے کا ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے یہاں تک کہ آپ کا ظاہری وصال ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات آخری عشرے کا اعتکاف فرماتی۔ اسی طرح دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اگر کسی ماہ کا یعنی کسی سال رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کا اعتکاف رہ جاتا کسی عذر کے سبب، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام شوال المکرم کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ پھر اس کے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو جانیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف کو کس قدر اہمیت دیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کس قدر پسندیدہ عبادات میں یہ بات شامل تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے، کل سے اعتکاف شروع ہو رہے ہیں، ہم بھی خود بھی اعتکاف میں بیٹھیں، اپنے بھائیوں کو بھی بٹھائیں، اپنے دوست احباب کو بھی بٹھائیں۔ اور اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العباد کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے سدا بھر کے لیے راضی ہو جائے۔ اس رمضان مبارک کے بارکت مہینے میں اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کے بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔